سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب إيماننا وطبيب جاننا ووكيلنا وكفيلنا ومليكنا وهدينا ومرشدنا ومولانا وملجانا وأولانا 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 ونورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور إيماننا ونور جاننا ونور ربنا محمد وعلى آله وصحبه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم والسلطان القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والبرهان الرشيد: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقون بأبصارهم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يتعوذ من كل جان وعين الإنسان. صدق اللہ العظیم. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدارم چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سائے ہر ولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين سراج الصالحين أحمد مجتبى جناب محمد مصطفیٰ کے دربار تو ہر بار دربار میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً نذراناً درود شریف پڑھنے کے بعد دعا گو ہوں کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لم یزل میں قبول و منظور فرمائے. اللہ پاک امام الانبیاء کے وسیلہ جلیلہ سے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر بیت اللہ اور گنبد خضرا کا دیدار نصیب فرمائے. آن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر انسان کی نظر بد اور ہر جنات کی نظر بد سے پناہ مانگتے، لیکن صحابہ فرماتے فلما نزلت معوذتین، جب قرآن پاک کی آخری دو صورتیں نازل ہوئی آپ نے تمام دعاؤں کو تمام وظائف کو ترک کر دیا اور قرآن کی آخری ان دو صورتوں کو آپ نے پڑھنا شروع کر دیا. اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں نظر بد کا ذکر فرما رہا ہے. ماہ مبارک ماہ جمادی الثانی ہے. آج ہماری جمعۃ المبارک کی گفتگو اس موضوع پر ہوگی کہ اسلام میں نظر بد کی کیا حقیقت ہے، اس کی کیا پہچان ہے، کیا اس کی علامات ہیں اور اس سے دور بچنے کے لیے یا اس سے نجات پانے کے لیے کون کون سے وظائف ہیں. علماء فرماتے ہیں نظر بد ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات اور ذکر و اذکار سے دور کر دیتی ہے. انسان اشرف المخلوقات سے گر کر ادنا مخلوق میں شامل ہو جاتا ہے. اور بعض کی نظر ایسی ہوتی ہے کہ انسان کو بستر سے نہیں اٹھنے دیتی، اور بعض نظریں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو قبر تک لے جاتی ہیں، اور بعض نظریں بد ایسی ہوتی ہے کہ انسان ساری زندگی صحیح نہیں رہتا، کسی نہ کسی بیماری میں کسی نہ کسی ٹینشن میں مصیبت میں وہ گرفتار رہتا ہے. اس نظر بد کے متعلق علماء کرام نے بہت ساری وضاحت فرمائی. چونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہمارے
ہمارے اس پاکستان میں مختلف قسم کے گروہ ہیں اور ان گروہوں نے اپنی اپنی وضاحت کی ہوئی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں قرآن نبی کی حدیث سے دور ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں علم نہیں قرآن کس چیز کا حکم دیتا ہے، کس چیز سے روکتا ہے، نبی کی حدیث نے کن چیزوں کا حکم دیا، کن چیزوں کو منع کرنے کا حکم دیا۔ ہم نے اپنی طرف سے ایک سے سنا، دوسرے کو بتایا، دوسرے سے سنا، تیسرے کو بتایا، حتیٰ کہ آج اس پرفتن دور میں میڈیا پہ بیٹھ کر کچھ لوگ حدیثیں بیان کرتے ہیں اور نیچے لکھا ہوتا ہے یہ حدیث بخاری میں ہے، یہ مسلم میں ہے۔ پوری آپ بخاری شریف اٹھا کے دیکھیں، نہ وہ آپ کو بخاری میں ملے گی نہ آپ کو مسلم میں ملے گی۔ اسی طرح کے کچھ لوگ موجود ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے، اس کا یہ کہنا ہے جنات، جادو، دجال، نظر بد کی کوئی حقیقت نہیں، یہ ایک قصہ ہے، من گھڑت افسانہ ہے، یہ لوگوں کا وہم ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے۔ اگر نظر بد ہوتی انگریزوں کو نہیں لگتی، ہندوؤں کو نہیں لگتی، کرسچنوں کو نہیں لگتی، لہذا جادو، جنات، دجال ان کا کوئی تعلق نہیں اسلام سے، یہ صرف اور صرف معاذ اللہ ایک مسلمان کا وہم ہے۔ اچھا، یہ جو لوگ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، یہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے اور اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہلواتے ہیں، لیکن حقیقت میں خدا اس بات کا شاہد ہے دور دور تک نہ ان کا قرآن سے کوئی واسطہ ہے نہ نبی کی حدیث سے کوئی واسطہ ہے۔ اگر انہوں نے قرآن پڑھا ہوتا، قرآن میں جادو کا بھی ذکر ہے، قرآن میں سورہ جن بھی ہے، قرآن میں دجال کا بھی ذکر ہے، شیاطین کا بھی ذکر ہے، نظر بد کا بھی ذکر ہے۔ آن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا العین الحق لو شیء لو کان شیء لسابق قدر لسابقته العین۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جاتی وہ نظر بد ہے، وہ نظر بد تقدیر سے بھی سبقت لے جاتی۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو مانتا تو ہے کہ نظر بد ہے، جنات بھی ہے، جادو بھی ہے، دجال بھی ہے، کیونکہ اس نے قرآن کو پڑھا ہوا ہے یا قرآن کی تفسیر سے واقف ہے یا چاند دن اس نے جمعے پڑھے ہوئے ہیں اور اسے اس بارے میں علم ہے کہ قرآن کے ایک نقطے کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر وہ نکاح شدہ ہے اس کا نکاح بھی فق ہو جاتا ہے جو قرآن کے ایک نقطے کا یا ایک حرف یا ایک لفظ کا انکار کرے۔ ایک گروہ ہے جو نظر بد کو مانتا تو ہے لیکن ساتھ یہ کہہ دیتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، خدا جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کون گمراہ کرے گا اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کون ہدایت دے گا۔ لہذا نظر بد برحق ہے لیکن نظر سے کوئی بندہ کسی کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ اس کا یہ دعویٰ ہے کیونکہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، اللہ جب تک نہ چاہے نہ بندے کو نفع ہوتا ہے نہ نقصان ہوتا ہے۔ اب ان کی یہ گفتگو سن کر عام جوان جس کا قرآن حدیث سے واسطہ نہیں وہ بھی کہتے ہیں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، نفع نقصان کا تو مالک اللہ ہے۔ ہم جواباً یہ کہتے ہیں اگر نفع نقصان کا مالک اللہ ہے عقیدہ ہمارا بھی یہ ہے، ایک مسلمان کو قتل کیسے کرتا ہے؟ اللہ نے چاہا تھا کہ تو اس بندے کو مار۔ ایک مسلمان کو دھوکہ کیسے دیتا ہے؟ ایک مسلمان کو گالی گلوچ کیسے کرتا ہے؟ ایک مسلمان سے رشتہ کیسے توڑتا ہے؟
یہ ہزاروں معاشرے میں جرم ہو رہے ہیں، کیا کہو گے معاذاللہ اللہ کروا رہا ہے؟ پھر ایک ہی جواب ملے گا کہ اللہ نے بندے کو طاقت دی، ایک بندے نے دوسرے بندے کو قتل کیا۔ میں نے کہا ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے، نظر بد لگانے والا خود سے نہیں لگا سکتا، اللہ نے یہ بندے کو طاقت دی ہے جس سے وہ مسلمانوں کو نظر بد لگاتا ہے۔ تیسرا گروہ میدان میں آیا، اسے علم ہے کہ یہ میری نظر لگتی ہے، میں نے فلاں کو نظر لگائی، اس کا یہ نقصان ہوا، فلاں بچے کو آنکھ بھر کے دیکھا وہ روتا رہا، فلاں بندہ کھانا کھا رہا تھا میں نے دیکھا اس کے پیٹ میں درد ہوا۔ وہ جان بوجھ کے مسلمانوں کو نظر لگاتا ہے، ارادہ رکھتا ہے کہ اللہ کرے یہ میری نظر اس کو لگ جائے، جسمانی طور پر مالی طور پر یہ بندہ کمزور ہو جائے، جیسے میں ہوں یہ میرے جیسا ہو جائے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے اہل عرب جب کسی کو نظر لگاتے تھے، ہم عربیوں سے یہ بات اگر سیکھ لیں ہمیں بہتر سمجھ آئے گی، مسلمان ہو کر نظر بد پہ ہمارا ایمان نہیں۔ وہ کہتے ہیں اہل عرب جب کسی کو نظر لگاتے 3 دن تک اپنے آپ کو بھوکا رکھتے، 3 دن بعد جس کو نظر لگانی ہوتی اس کے سامنے جاتے اور اسے نگاہ غضب سے گھور گھور کے دیکھتے، فوراً جا کے نظر کا اثر ہو جاتا۔ ایک خاص گروہ ہے جس کی کوشش ہوتی ہے میں نظر لگاؤں اور میری نظر لگے، جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ چوتھا گروہ وہ تھا جب گھر میں بچہ روتا ہے کہتے نظر لگ گئی ہے، خود ہی مفتی، خود ہی عالم، خود ہی عامل بن جاتا ہے۔ ہاں بھئی کیا ہوا؟ آج بچی رات کو نہیں سوئی، کہتے نظر لگ گئی ہے۔ ہاں بھئی آپ کو کیا ہوا؟ آج گھر میں بچہ بڑا بیمار ہے، کہتے فلاں چاچا یا تایا گھر میں آیا تھا، بچی کھانا کھا رہی تھی، تایا نے دیکھا، چاچا نے دیکھا، اس کی نظر بد لگ گئی ہے۔ یعنی اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی کانٹا لگ جائے، کوئی بھی غم ہو جائے، سر میں درد بھی ہو، انہوں نے ذہن بنا لیا کہ اس کو نظر لگ گئی۔ چاچے کو گھر نہ آنے دینا، چاچی کو گھر نہ آنے دینا، فلاں رشتہ دار کو اپنے دروازے پہ نہ آنے دینا، اس کی نظر بڑی بری ہے، ہمارا بچہ اتنے دن تک روتا رہا، میرے سر میں اتنے دن تک درد رہا، یہ بندہ ایک بار میری دکان میں آیا، جب سے اس نے میری دکان میں قدم رکھا میرا تو کاروبار ہی ختم ہو گیا۔ جبکہ وہ حدیث نہیں جانتے، اللہ کے رسول نے فرمایا مسلمان کو کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے اور اس پر مسلمان اللہ کا شکر ادا کرے، اور شکر کے ساتھ جب وہ صبر کرتا ہے اللہ اس کے زندگی کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ صبر کرنے والا چوتھا گروہ میدان میں آ گیا، اس کی بھی کمی نہیں تھی، اس نے نظر بد کو اس حد تک مانا، یہ بھی یاد رکھیں نظر بد ہزاروں جادوگروں کے جادو سے بدتر ہے۔ آپ کسی کو کہیں نا بھائی اس کو جناب پیٹ میں درد ہے، ٹھیک ہو جائے گا، بھائی اس کو بلڈ کینسر ہے، اوہ اللہ اکبر اس کو بلڈ کینسر ہے، اچھا آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ سر میں درد ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ شوگر ہے، اللہ اکبر شوگر ہو گئی ہے۔ دنیاوی بیماری کو ہم سمجھتے ہیں، پتہ ہے سر کے درد کا یہ چھوٹے موٹی مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا، شوگر کو سمجھتے ہیں، کینسر کو سمجھتے ہیں۔ آپ کو کوئی کہے نظر بد ہے، ٹھیک ہو جائے گا، جادو ہے، اللہ اکبر جادو ہو گیا، حالانکہ ہزاروں جادوؤں سے بدتر جو ہے وہ نظر بد ہے۔
ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. جادو کا سن کے گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں جس میں، اور اس سے جو 1000 گنا زیادہ خطرناک ہے وہ نظر بد ہے. اس میں چوتھا جو گروہ ہے اس نے کیا کیا؟ گاڑی لی، گاڑی کے نیچے جوتا باندھ دیا. کیوں بھائی؟ اس کو نظر بد نہ لگے. 3 منزلہ بلڈنگ بنائی. ہاں بھائی آپ نے کیوں بنائی؟ بلڈنگ کے اوپر الٹی دیشکی لگا دی. کیوں؟ اس کو نظر بد نہ لگے. بچہ پیدا ہوا، ابھی اسے گھٹی نہیں دی گئی، کان میں آذان اور تکبیرات نہیں پڑی گئی، کالا سرما کالا ٹیکا اٹھا کے ادھر لگا دیا. کیوں بھائی؟ نظر بد نہ لگے. حالانکہ سفید رنگت کے اوپر کالا رنگ واضح نظر آتا ہے. علماء فرماتے ہیں نظر اس سے لگتی ہے. ٹھیک ہے. ہاں بھائی آپ نے ہاتھ میں کالا دھاگا پہنا، کیوں؟ نظر بد نہ لگے. یہ فلاں درخت ہے، اس کے نیچے بڑی ڈوریاں اور دھاگے باندھے، کیوں؟ فرمایا اس لیے باندھے تاکہ نظر بد نہ لگے. آپ کی دکان میں گھوڑے کی نال لگی ہوئی ہے، کیوں؟ نظر بد نہ لگے. نظر بد کے بچاؤ کے لیے ہم نے، یعنی یہ ایک ایسا گروہ ہے، یہ 1 روپے کی اگر پینسل بھی خریدے گا اس کا بس نہیں چلتا تو 1 میٹر کپڑا کالا باندھے نظر نہ لگے. گاڑیوں کے پیچھے کالا کپڑا، گاڑیوں کے نیچے جوتا، حتیٰ کہ کھوتا ریڑا جس نے رکھا ہوا ہے اس نے بھی ریڑی کے نیچے جوتا لگائی، اس کو نظر نہ لگے، میرے کھوتے کو کوئی نظر نہ لگے. یہ چوتھا گروہ تھا. اب ان 4 گروہوں کو ہم مد نظر رکھ کر ہم نے کسی کی بات نہیں کرنی. علماء فرماتے ہیں دین کا مسئلہ معلوم کرنا ہو، آپ کے پاس سب سے پہلی کتاب قرآن پاک ہے. بڑا آسان سا ہے. کوئی بھی زندگی میں یاد رکھے، کوئی بھی مسئلہ آ جاتا ہے، نظر کا ہو، جادو کا ہو، دجال کا ہو، جنات کا ہو، سایہ کا ہو، آپ نے پہلا سوال یہ کرنا ہے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کی تفسیر کیا کہتی ہے، نبی کی حدیث کیا کہتی ہے. قرآن، تفسیر، حدیث، آگے فقہائے کرام نے اس کے اوپر کیا فتویٰ دیا ہے، مفتیان کرام کی کیا رائے ہے. جب ان 4 چیزوں کو آپ سامنے رکھیں گے مسئلے کا نچوڑ آپ کے سامنے آ جائے گا. دودھ کا دودھ پانی. اب اگر یہ کہیں فلاں محلے والا مولوی وہ کیا کہتا ہے، فلاں امام کیا کہتا ہے، آپ امام مولوی کی نہ مانے، آپ اللہ اور اس کے رسول کی مانے. حدیث کیا کہتی ہے، اور جو ہمارے بڑے بزرگ تھے ائمہ اربعہ ان کے اس کے فتاوے کیا ہیں. آؤ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں وہ نظر بد کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کنعان سے اپنے 10 بیٹوں کو روانہ کیا. پچھلے جمعہ المبارک میں نے وضاحت کی، جب 10 بیٹے روانہ ہوئے یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے، انہوں نے کہا ہم ایک نبی کے بیٹے ہیں، ایک نبی کے پوتے ہیں، ایک نبی کے پڑپوتے ہیں. کنعان میں قحط سالی آ رہی ہے، خدا را ہمارے حال کے اوپر کرم کرو، ہمیں غلہ اور راشن دے دو. آپ نے ان 10 بھائیوں کو غلہ بھی دیا، راشن بھی دیا، مال بھی واپس دیا. 10 کے 10 بھائی واپس آئے، مال بھی لے کر آئے، غلہ بھی لے کر آئے، راشن بھی دے کر آئے. انہوں نے کہا ابا حضور انہوں نے شرط رکھی ہے کہ اگلی بار آنا بنجامین کو ساتھ لے کر، اگر بنجامین نہ آیا ہم آپ کو نہ غلہ دیں گے، نہ راشن دیں گے، نہ مال دیں گے. آپ نے جب 11 بیٹوں کو روانہ کیا، قرآن کیا کہتا ہے، آپ نے نصیحت فرمائی، فرمایا قال اللہ قال یا بنیا لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ. اے میرے 11 لخت جگر نور نظر، ایک دروازے سے نہ جانا. مصر کے کئی دروازے ہیں، 2 کی ٹولی بنا کے جو ہے جانا. ابا حضور کیوں؟ آپ نے فرمایا جب تم پہلے گئے تھے کسی کو معلوم نہیں تھا یہ نبی کے بیٹے ہیں، اور کسی کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ 11 کے 11 بھائی ہیں. تم خوبصورت بھی ہو، حسین بھی ہو، جمیل بھی ہو، آل نبی بھی ہو،
کہیں تمہیں کسی برے کی نظر نہ لگ جائے، اکیلے اکیلے دروازے سے جانا۔ اب آپ کو کوئی بندہ کہے میں نظر بد کو نہیں مانتا، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اسے کو قرآن کو نہیں مانتا؟ تو انہیں قرآن کو سمجھ جائے، جو اس طرح کی بات کرے آپ سمجھے اس کا قرآن حدیث سے دور دور تک کوئی واسطہ، کوئی تعلق نہیں۔ قرآن کی دوسری آیت لے لیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَإِن يَقَعُدُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَ بِأَبْصَارِهِمْ۔ آپ نے جب مکہ میں اعلان کیا، نیا نیا اعلان تھا، لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، کلمہ پڑھنے لگے، کفار نبی کی بارگاہ میں جاتے اور یہ لفظ کہتے، آپ کے کچھ دوست بھی آپ کو کہتے ہوں گے آقا آپ بڑے خوبصورت ہیں، آپ جیسا کوئی نہیں، آپ جیسا نہ کوئی رسول ہے، نہ کوئی نبی ہے، نہ کائنات میں آپ جیسا کوئی معلم ہے، نہ آپ جیسی کوئی تبلیغ کر سکتا ہے۔ اللہ تو دلوں کے راز جاننے والا تھا نا۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، اے حبیب یہ آپ کو جان بوجھ کے آپ کی تعریف کرتے ہیں اور گھور گھور کے دیکھتے ہیں تاکہ جو نعمتیں میں نے آپ کو دی ہیں آپ ان نعمتوں سے محروم ہو جائیں۔ یہ کفار کا طریقہ تھا۔ جس مسلمان کو پتہ ہے بھی میری نظر لگتی ہے وہ دائیں بائیں ہو جائے، ایک مسلمان کو نظر نہ لگے، یہ طریقہ کافروں کا ہے۔ اے اللہ میں کیا کروں، کبھی یہ میری تعریف کرتے ہیں، کبھی یہ میری حمد بیان کرتے ہیں۔ فرمایا اے حبیب آپ نے فکر نہیں کرنی، نعمتیں بھی میں رب نے آپ کو دی ہیں تو حفاظت بھی میں رب فرماؤں۔ قرآن کی تیسری آیت پہ چلے جاتے، وہ کیا کہتی ہے نظر بند پہ؟ قُلْ اعوذ برب الناس یا قُلْ اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اور اس کے آخر میں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اے اللہ مجھے حاسدوں سے محفوظ فرما جب وہ حسد کرتے ہیں، میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تفسیر میں مفسرین کرام نے لکھا ہے اس حسد سے مراد ہے نظر بد۔ آپ کہتے ہو نا یار یہ بندہ منافق ہے، یہ مجھ سے حسد، آپ کو کیسے پتا؟ حسد جو بندہ آپ سے کرتا ہے آپ کی پیشانی پہ نہیں لکھا کہ یہ بندہ آپ سے حسد کرتا ہے، یا اس کے ہاتھوں پہ تعریف نہیں ہوتا یہ بندہ حاسدی ہے۔ فرمایا حاسد کی پہچان تب ہوتی ہے جب وہ گندی نگاہ سے نظر بد سے آپ کو دیکھے، سمجھو یہ آپ سے حسد کرتا ہے، اس کے لیے پہچان ہے۔ اب سمجھیے گا یہ تین آیتیں ہو گئیں، اب سمجھے نظر بد کس کو کہتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں جس کو کہتے ہیں، میں آپ کو دو مثالیں دے دیتا ہوں پھر آگے چلتا ہوں۔ بچہ رو پڑا فوراً کہا بھی نظر بد ہے، دم کرا۔ اچھا آج میرے ہاتھ سے چینی گر گئی، دودھ گر گیا، نظر بد ہے بھائی، اس کی نظر اتارو۔ بچی کی شادی نہیں ہو رہی، بچی بڑی خوبصورت ہے، رشتے ہوتے ہیں، نظر بد ہے۔ آؤ علماء سے پوچھتے ہیں وہ کیا تعریف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نظر بد کی تعریف یہ ہے ایک انسان کا کسی انسان کو غور کرنا، ایک انسان کا کسی انسان کو اس نگاہ سے دیکھنا کہ اس کے پاس جو نعمت ہے، چاہے وہ مال کی ہے، چاہے وہ دولت کی ہے، چاہے وہ حسن کی ہے، اس نگاہ سے دیکھنا کہ اس نعمت سے یہ محروم ہو جائے، یہ نعمت اس کے پاس کیوں آئے، اس کو کہتے ہیں نظر بد۔ خالی دیکھنے سے نہیں لگتی، دیکھنے کے بعد اس پہ پاس جو نعمتیں ہیں وہ نعمتیں یہ دل میں ارادہ کرے اے اللہ اس سے یہ نعمتیں دور ہو جائیں، حسن ہے ختم ہو جائے، صحت مند ہے بیمار ہو جائے، مال ہے تو مفلس ہو جائے، قرض دار ہو جائے، اسے کہتے ہیں نظر بد۔ اور یہ لگاتے کیوں ہیں؟ آپ کے ذہن میں سوال کیا ہے، کسی کو کیا پڑی ہے نظر بد کیوں لگاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جب بھی کوئی بندہ کسی کو نظر لگاتا ہے وہ حسد کی وجہ سے لگاتا ہے، اور کوئی وجہ حسد۔ اور حسد کے بارے میں کیا فرمایا آپ نے؟ فرمایا
لا حسد الا فی الاثنتین، حسد جائز نہیں ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں پوری دنیا میں دو بندے ایسے ہیں تم حسد کرو گے ثواب ملے گا، جائز نہیں ہے، لیکن دو بندوں سے حسد کرنا جائز ہے۔ آقا وہ کون؟ فرمایا رجل آتا اللہ القرآن وَيَتْلُو آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، ایک وہ قاری، وہ عالم جس کو اللہ نے قرآن دیا ہے، ہر وقت بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جھومتا رہتا ہے، قرآن سن کے مست ہو جاتا ہے، اور دوسرا بندہ حسد کرے یہ اے اللہ جتنا قرآن کا اس کے پاس علم ہے اتنا تو مجھے بھی دیتا تو میں بھی ایسے پڑھتا۔ اسلام فرماتا ہے جائز ہے، اے حسد کرو نا مزہ آتا ہے۔ دوسرا آپ نے فرمایا رجل عطا اللہ المال، ایک وہ بندہ ہے جسے اللہ پاک نے مال دیا، فَيُنْفِقُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، صبح و شام دن رات اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہے، کہ بندہ یہ کہے اے اللہ اتنا مال اتنی دولت میرے پاس ہوتی تیرے نام پہ خرچ کرتا، اللہ فرماتا ہے یہ بھی جائز۔ بنی اسرائیل میں بڑا فاسق فاجر تھا، جہنم میں چلا گیا، فرشتے جو ہے جہنم میں جا رہا تھا، اللہ نے فرشتوں کو کہا روک دو، اس کے نامہ اعمال کو دیکھا ہے؟ اے اللہ ہم نے اچھی طرح نامہ اعمال کو دیکھا، ایک نیکی بھی نہیں ہے۔ فرمایا میں یاد کراؤں؟ اے اللہ کون سی نیکی؟ فرمایا ایک دن یہ پہاڑ کے پاس سے گزرا، اس نے دل میں کہا تھا اے اللہ یہ پہاڑ آٹے کا بن جائے تو میں تیرے نام پہ نہ صدقہ کروں۔ اے اللہ ارادہ کیا تھا، دیا نہیں تھا۔ فرمایا ارادہ کیا تھا، میں رب نے آٹا پہاڑ صدقے کرنے کا ثواب ادا کرتا۔ دوسرا ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وَلَا تُقَاطَعُوا وَلَا تُبَاغَضُوا وَلَا تُحَاسَدُوا وَكُونُوا إِخْوَانًا يَا عِبَادَ اللَّهِ، فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا ایک دوسرے سے قطع رحمی نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، او میرے امتیوں آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ تیسری حدیث ہے آپ نے فرمایا حسد سے بچو، ایاکم الحسد، حسد سے بچو، کیوں؟ آپ نے فرمایا تاکلوا حسنات کما تاکل النار الحطب، فرمایا جیسے آگ لکڑی کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے اسی طرح حسد انسان کی نیکیوں کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ اور اگلی حدیث بڑی دلچسپ ہے، فرمایا لِيُغْفِرُ كُلِّ إِنسَانٍ، اللہ پاک ہر انسان کی بخشش فرما دیتا ہے، ہر انسان کی، دو بندوں کی بخشش نہیں ہوگی۔ اے اللہ کے رسول کون سے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ کے ساتھ شرک کرے کہ لوگوں کے ساتھ حسد کرے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک اور سوال ہوگا کہ حسد کرنے والا حسد کیوں کرتا ہے؟ سمجھے؟ نظر لگانے والا نظر لگاتا ہے حسد کی وجہ سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے حاسد ہم سے حسد کیوں کرتا ہے؟ یار میری اس سے کوئی دشمنی نہیں ہے، میرا اس سے کوئی لین دین نہیں ہے، میں نے اس کا نقصان نہیں پہنچایا، وہ کیوں مجھ سے حسد کرتا ہے، کیوں مجھ سے منافقت کرتا ہے؟ علماء فرماتے 5 وجوہات سے لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں۔ آپ نے جو وجوہات بنائی ہوئی نا، میں نے پینٹ اچھی پہنی ہے، نہیں، میرے پاس پیسے، فرمایا نہیں، فرمایا 5 وجوہات ہیں۔ پہلی فرمایا وہ اللہ کی نعمتوں پر راضی نہیں ہوتا۔ جو کچھ اللہ نے دیا ہے نا آپ کو، عمر ہے، جسم ہے، خوبصورت ہے، حسن ہے، مال ہے، اللہ نے دیا، فرمایا حاسد اللہ کی نعمتوں پر راضی نہیں ہوتا۔ نمبر 2 وہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا، اے اللہ اس کو تھوڑا مجھے زیادہ، اس مجھے تھوڑا اس کو زیادہ دیا۔ 2 تیسری فرمایا اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بدگمانی کرتا ہے۔ نمبر 4 فرمایا اللہ پاک نے جو نعمتیں دی ہیں اس نظر سے دیکھتا ہے تاکہ نعمتوں سے محروم ہو۔ نمبر 5 فرمایا
حسد کرنے والا شیطان کی مدد کرتا ہے تو ہوگا بھی اسی کے ساتھ۔ اب مسئلہ سمجھ آ گیا۔ نظر کی میں نے آپ کو تعریف بھی بتا دی، یہ بھی بتا دیا نظر لگانے والا حسد کی وجہ سے نظر لگاتا ہے، اور حسد کرنے والا 5 وجوہات سے آپ سے حسد کرتا ہے۔ اب چلے جاتے ہیں نظر کی طرف کہ نظر کی کتنی قسمیں ہیں۔ ایک ہے نظر انسانی۔ آپ کہتے ہیں نا بچے کو نظر کس کی لگی ہے؟ آپ نے اپنی طرف سے نظریں بھی بنا دی، ٹوٹکے بھی بنا دیے، دوائی دارو بھی بنا دیا، ہمیں بھی سمجھاؤ۔ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ اس کو نظر ہے؟ نظر کی ہمیں کس میں بتاؤ۔ وہ کہتے ہیں ایک ہے نظر انسانی تے دوسری ہے نظر جناتی۔ انسانوں کی نظر لگتی ہے اور اس سے کئی ہزار گنا زیادہ جنوں کی نظر انسان کو لگتی ہے۔ میں دلیل دوں گا ایسے نہیں۔ نظر انسانی کیا ہے؟ میرے اور آپ کے نبی حضرت جعفر طیار کے گھر میں آئے۔ جعفر طیار کون ہیں؟ مولا علی شیر خدا کے بڑے بھائی۔ انہیں طیار اس لیے کہا جاتا ہے، ایک جنگ میں ان کے دونوں بازو شہید ہو گئے۔ آپ نے فرمایا میں نے جنت میں دیکھا جعفر پروں سے پرواز کر رہا تھا۔ میں نے کہا اے جعفر رضی اللہ تعالی عنہ یہ پر کہاں سے ملے؟ فرمایا اللہ کے نام پر بازو کٹوائے، بدل میں اللہ پاک نے پر عطا فرمائے۔ آج ان پروں سے پرواز بھی کرتا ہوں، اللہ کی جنت کا دیدار بھی کرتا ہوں۔ جب وہ اسلام کے نام پہ شہید ہو گئے، جب وہ فوت ہو گئے، میرے اور آپ کے نبی اس کے گھر میں تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ جعفر کے 2 بچے بڑے کمزور ہیں، بیمار ہیں، جسم ان کے لاغر ہو چکے ہیں۔ آپ نے پوچھا اے جعفر کی بیوی تو ان کو کھلاتی پلاتی کچھ نہیں ہے؟ تو ان کا خیال نہیں رکھتی؟ ان کا باپ شہید ہو گیا، یہ یتیم ہو گئے۔ عرض کی اللہ کے رسول میرے ان بچوں کو نظر جلدی لگتی ہے۔ آپ نے فرمایا اس طرح کی نظر بد کا دم کرواؤ۔ وہ نبی کی بارگاہ میں لائی، میرے اور آپ کے نبی نے نظر بد کا دم فرمایا۔ تو انکار کرے گا قرآن سے بھی جائے گا، حدیث سے بھی جائے گا، یہ کام میرے نبی نے کیا۔ ہم دم درود والوں کو نہیں مانتے، پہلے حدیث تو پڑھ لینا، یہ کام کس نے کیا، کس کی سنا۔ نمبر 2، میرے اور آپ کے نبی حضرت اسماء کے گھر میں آئے۔ رعا فی بیتہا جاریا ووجہہ ما شفقۃ۔ آپ نے وہاں ایک لڑکی دیکھی، ایک لونڈی دیکھی جس کے چہرے پر داغ تھے۔ آپ نے فرمایا بیٹی اس کو تو نظر لگی ہوئی ہے، آقا کیا کروں؟ آپ نے فرمایا نظر بد کا علاج کرواؤ۔ 2، تیسری حدیث پہ چلے جاتے ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا قابل غور ہے۔ آپ نے فرمایا العین یدخل انسان القبر وجمل القدر۔ سنیے گا، نظر بد انسان کو قبر میں لے جاتی ہے تے اونٹ کو ہنڈیاں میں لے آتی ہے۔ اونٹ کی بات کر رہا ہوں، تو اونٹ سے بہت چھوٹا ہے، تو مانتا بھی نہیں ہے، تو کہتا کیا ہوگا؟ نفع نقصان کا مالک تو اللہ ہے، سمجھ آئی؟ فرمایا انسان کو قبر میں اونٹ کو ہنڈیاں میں لے آتی ہے۔ باجدید بستامی فرماتے ہمارے علاقے میں ایک چرواہا 63 اونٹ لے کے جا رہا تھا۔ ایک دیہاتی نے دیکھا، کہا اوہو 63 اونٹ، وہ بھی سرخ اونٹ، عرب کے اونٹ مال سے لدے ہوئے۔ آپ فرماتے رب کعبہ کی قسم چاند قدم آگے نہ چلے 63 کے 63 اونٹوں کی موت واقع ہو گئی۔ اس کو کہتے ہیں نظر انسانی، جو انسان کو نظر لگاتا ہے۔ اب دوسری قسم ہے نظر جناتی۔ بخاری کی حدیث ہے، میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا، ایک صحابی نے دوسرے کو کہا کوئی جنتی عورت دیکھنی ہے؟ قال نعم، اس نے کہا، فرمایا وہ فلاں جو جا رہی ہے جو سیاہ رنگ کی ہے یہ جنتی ہے۔ اس نے کہا بھائی ابھی وہ فوت نہیں ہوئی، جنت دوزخ قائم نہیں، تو نے اسے کیسے جنتی بنا دیا؟ کہا ایک مرتبہ ہم نبی کے دربار میں بیٹھے ہوئے، یہ عورت آئی اور کہا آقا مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹی صبر کر، آقا جب دورے پڑتے ہیں تو میرا جسم برہنہ ہو جاتا ہے،
کپڑوں کی تمیز نہیں رہتی کہ میرا دوپٹہ ہے قمیض ہے کہ نہیں ہے، جسم برہنہ ہو جاتا ہے۔ آپ کو کرم فرمائے، آپ نے فرمایا وَإِنْ شِئْتِ دَعْوَةُ اللَّهِ، کہتی ہے تو میں اللہ سے دعا کر دیتا ہوں تیری بیماری چلی جائے گی۔ وَإِنْ شِئْتِ صَبَرْتُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تو صبر کر اللہ تجھے بڑا مقام عطا فرمائے گا، تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ عرض کی آقا بیماری برداشت ہے، صبر کروں گے کل قیامت کے دن جنت میں جاؤں گا۔ اس کے نیچے شارحین فرماتے ہیں آیا اسے مرگی کا دورہ کیوں پڑتا ہے؟ وہ کہتے ہیں 90% جو مریض ہیں جنہیں مرگی کے دورے پڑتے ہیں ان پر نظر جناتی ہوتی ہے۔ اب سوال ایک اور آپ کے ذہن میں آئے گا، نظر انسانی ہے کہ ویسے تو ہر حال میں حکم ہے کہ آپ نے نظر کی حفاظت رکھنی ہے، چاہے آپ کی لگتی ہے کہ نہیں لگتی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 61 سالی 70 بزرگ جمع ہو گئے۔ حضرت آپ دعا فرمائے اللہ بارش عطا فرمائے، ایک بار دعا مانگی، 2 مرتبہ مانگی، 3 مرتبہ دعا مانگی، قبول نہ ہو۔ آپ نے فرمایا میری مجلس میں ایسا بندہ بیٹھا رہے جس نے زندگی میں کبھی گناہ نہ کیا ہو، باقی سارے چلے گئے۔ پوری کی پوری مجلس خالی ہو گئی، ایک بابا نابینا بیٹھا رہا۔ آپ نے پوچھا بابا جی کبھی گناہ نہیں کیا؟ اس نے کہا بیٹا ایک مرتبہ ان آنکھوں سے ایک غیر محرم کو دیکھا تھا، اس کے بعد میں نے دل میں سوچا قیامت کے دن یہ آنکھ کا زنا ہے تو سزا ملے گی، ہے تے سامنے بیٹی بھی ہوگی، ماں بھی ہوگی، باپ بھی ہوگا، رشتہ دار بھی ہوں گے، برادری بھی ہوگی، کیسے ان کا سامنا کروں گا؟ جس نبی کا کلمہ پڑھا وہ بھی سامنے ہوگا، کیوں نہ وہ سزا دے اس سے پہلے میں خود نہ سزا دوں۔ کہتے میں نے اپنی انگلی کو اپنی آنکھ میں ڈالا، آنکھ باہر نکال دی، اس لیے میری آنکھیں نہیں ایک بار غیر محرم کو دیکھا۔ آپ دعا فرمائیں۔ عیسیٰ نے دعا کے ہاتھ اٹھائے، فرمائے دعا کے ہاتھ نیچے کریں، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ ویسے تو حکم ہے ہر حال میں آپ نے نظر کی حفاظت کرنی ہے، لیکن جس کی نظر لگتی ہے اس کو چاہیے وہ اپنے آپ کو لوگوں سے بچا کے رکھے، اپنی نظر بد سے بچا کے۔ اب علامت کیا ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چلے گا یار مجھے نظر ہے؟ میں نے آپ کو پاکستانی بتایا نا، میں آگے بھی آپ کو بتاتا ہوں کیا علامات ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر نظر جناتی ہے تو 4 علامات ہیں، گھر بیٹھے آپ پرکھ سکتے ہیں مریض کو۔ نمبر 1 وہ کہتے ہیں بال گرنے لگ جائیں گے، بال گر جائیں گے۔ نمبر 2 اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوگا، یا رنگ پلاہٹ کی طرف مائل ہو جائے گا، یا چہرے کے اوپر سیاہ یا نیل کے نشان پڑ جائیں گے۔ نمبر 3 اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوگا، یعنی ایسے لگے گا کہ میرا دل جو ہے وہ ڈوب رہا ہے۔ نمبر 4 گرمیوں میں زیادہ گرمی محسوس کرے گا، یا اس کے کان سرخ ہو جائیں گے، یا کمر کے نیچے کثرت سے پسینہ آئے گا۔ ان 4 میں سے کوئی بھی علامت پائی گئی آپ سمجھ لیں نظر جناتی ہے۔ لیکن پہلے آپ نے اچھے طبیب کو چیک کروانا ہے، اچھے ڈاکٹر کو چیک کروانا ہے، وہ کہہ دے کہ آپ کے ٹیسٹ کلیئر ہیں، آپ کو جسمانی اعصابی کوئی بیماری نہیں، پھر یہ 4 علامتوں میں سے کوئی بھی علامت ہو سمجھو یہ نظر جناتی ہے۔ اب پتہ چلے یہ نہ ہو کوئی خون کا مسئلہ ہو، کوئی اور مسئلہ ہو، آپ یہاں نظر اتارے ہوں، پہلے ڈاکٹر سے کلیئر ہونا ہے۔ نمبر 2 نظر انسانی کی کیا پہچان ہے؟ وہ کہتے ہیں نظر انسانی کی پہچان یہ ہے پیشانی پر یا کمر کے نیچے کثرت سے پسینہ آئے گا۔ نمبر 2 گردن کے نیچے سیاہ یا نیلے دھبے پڑیں گے بغیر کسی وجہ کے۔ مولا علی شیر خدا سے کسی نے پوچھا ہم نے سنا ہے نظر بد انسان کو موت کے منہ میں لے جاتی ہے، یہ بات سچ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ آقا نظر بد کی نشانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نشانی یہ ہے اس کا رنگ تبدیل ہوگا اور اس کی آنکھوں پہ ہلکے پڑیں گے، ایک کالے نشان۔ بعض دفعہ رونے کی وجہ سے بھی آتے ہیں، نیند پوری نہ ہو تب بھی آتے ہیں، تو زیادہ سیاہ ہو جائے تو یہ نظر انسانی کی علامت ہے۔ نمبر 4 فرمایا جس کو نظر بد ہوگی
اس کی انگلیاں حرکت کریں گی، انگلیوں میں قرار نہیں ہوگا، ہمیشہ وہ انگلیاں چٹکھاتا رہے گا، بیٹھا ایسے ایسے کرتا رہے گا، اس کی عادت بن گئی۔ نمبر 5 وہ کہتے ہیں جس کو نظر بد ہوگی اسے ایسے محسوس ہوگا میری ہتھیلیوں پہ یا پاؤں پہ کوئی سوئے مارا، یا اسے ایسے محسوس ہوگا کہ اس کی ٹانگ کے اوپر کوئی چیونٹی یا بازو کے اوپر کوئی چیونٹی جو ہے وہ رینگ رہی ہے، سمجھے؟ نمبر 6 جس کو نظر انسانی ہوگی مسجد میں نماز پڑھنے کا دل نہیں کرے گا، روزہ رکھنے کا دل نہیں کرے گا، یعنی دینی جتنی بھی عبادات ہیں وہ اپنے آپ کو ان سے بچا کے رکھے گا۔ نمبر 7 جس کو نظر انسانی ہوگی وہ ہجوم سے بچے گا۔ آپ نے دیکھا نہیں یہ جمعے میں کچھ لوگ آگے آ جاتے ہیں، یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ آپ کسی کی گردن پھیلائیں، بعض کونے میں کونا تلاش کرتے ہیں، تنہائی تلاش کرتے ہیں، یہ ایک انسان میں آپ جو سمجھ لیں بیماری بھی ہے، اگر بیماری نہیں ہے تو یہ نظر انسانی کا شکار ہے، سمجھ رہے؟ پھر وہ کہتے ہیں جس کو نظر انسانی ہے اس کا سانس کثرت سے پھولے گا، بے وجہ اس کو سانس چڑھا رہے گا۔ یہ چند علامات تھی نظر انسانی کی۔ اب میں پاکستانیوں کی طرف نہ جاؤں کہ ہمارے پاکستان میں کیا علامات ہیں، جو ہمارے گھروں میں مائیں بیٹیاں کہتی ہیں نا اس کو نظر لگی ہے، سمجھیں؟ ویسے پاکستانی اللہ ماشاءاللہ انہوں نے ایسے ایسے جگاڑ لگائے سائنس بھی پریشان ہو، حقیقت ہے۔ ایک بندے کا پرنالے کے پائپ کا جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے وہ ٹوٹ گیا، اب اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے یار، وہ چھوٹا سا وہ حصہ کیا کہتے ہیں اس کو، ساکٹ، میں ساکٹ لگا لوں۔ اس نے جناب پولیس والا شوز تھا آگے سے کاٹ کے پیچھے سے باندھ پرنالا بن گیا۔ عمران خان کی حکومت آئی، گھروں میں گیس بند ہو گئی۔ ایک بندہ کہتا میں تو روز تازی روٹی کا ناشتہ کر کے آتا ہوں۔ وہ یہ کیسے کرتے ہو، ہمارے گھروں میں تو گیس ہی نہیں ہے۔ وہ یہ کوئی مشکل بات ہے، استری چلا کے اوپر روٹی۔ پاکستانی جگاڑ ہے۔ ایک بندے کو موٹر سائیکل پار کرنے کے لیے جگہ نہ تھی، روز بارش میں بھیگ جاتا تھا، اس نے پانی والی ٹینکی کاٹ کے اندر کار پارکنگ بنا دی۔ ایک بندہ ٹیبل پہ سویا، بینچ پہ، اس کا پیٹ بڑا تھا، پیٹ نیچے ہو جاتا تھا، نیند نہیں آتی، اس نے نیچے لاٹھی رکھ کے پیٹ اوپر رکھ کے سو گیا چین کے۔ ایک بندے کے پاس تکیہ نہیں تھا، روڈ پہ اس نے دیکھا کتا سویا ہوا ہے، اپنا سر کتے کے اوپر رکھ دیا۔ پاکستانی جگاڑ۔ ایک بندے کے بیت الخلاء میں، باتھ روم میں یہ ٹوتھ پیسٹ رکھنے کے لیے جو باکس ہوتے ہیں وہ نہیں تھے، اس نے پینٹ کاٹ کے اوپر لگا کے پیچھے جیبوں میں وہ ٹوتھ پیسٹ وغیرہ لگا۔ یہ ہماری حالت ہے، ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے۔ نظروں کا بھی ہم نے کیا علاج کیا ہے؟ ہاں بھائی کیا لیا ہے؟ 2D کار لی ہے، نظر کیسے اتاری ہے؟ جی میں نے خالہ کے بچے کا جوتے کا جوتا جو ہے وہ نیچے باندھ دیا، کیوں؟ نظر نہ لگے۔ اچھا یہ تو لوہا ہے، یہ تو خشک چیز ہے، اس کو کیسے نظر لگے گی؟ ہم نہیں نظر بڑی بری ہوتی ہے، ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں بھائی نظر سے قیمتی تو ہے، ایک جوتا ادھر ڈالا، ایک جوتا اپنے گلے میں ڈال، یہی بات ہے نا، سوچنے کی بات ہے۔ عقل یہ کہتی ہے اگر جوتا باندھنے سے نظر زائل ہوتی ہے تو 1000 گاڑیوں سے ہمیں عزیز ہے ایک جوتا اپنے گلے میں پہن لیں۔ ہاں بھائی آپ نے ہاتھ میں کڑا پہنا ہے، آپ نے کالا دھاگا پہنا ہے، کیوں بھائی؟ نظر نہ لگے۔ اچھا اس سے نظر اتارتی ہے، 2-3 گلے میں باندھ لے، باقی تیری ماں کو نہیں لگتی، تیرے باپ کو نہیں لگتی، تیری عمر 13 سال سے 21 سال کے درمیان تجھے نظر لگتی رہی، تو پہنتا رہا، 21 سال بعد تو شادی شدہ ہوا، تو نے یہ کیوں اتار دیا؟ 3 منزلہ مکان بنایا، مکان کے اوپر الٹی دیچکی لگا دی، کیوں؟ نظر نہ لگے۔ اچھا جس نے 55 کروڑ کا اسلام آباد میں پلازا بنایا اس نے دیچکی نہیں لگائی، اس کو کوئی نظر نہیں لگاتا، تیری 3 منزلہ کوٹھی کو نظر لگائیں گے؟ اور کالی چیز جہاں لگی ہو اس سے انسان ویسے بھی گھور کے دیکھتا ہے، اس سے لگتی ہے، نہ لگنے والی بھی اس سے لگتی ہے۔ اچھا پھر
کھوتا ریڑا جا رہا ہے، نیچے جوتا باندھ دیا اور پیچھے تحریر بھی ہے، جلنے والے تیرا منہ کالا، میں کہ تجھے مبارک ہو۔ کون یہ تمنا کرتا ہے یہ کھوتا میرا ہو جائے؟ آج تک آپ نے کیا ہے؟ رکشے والے نے بھی پیچھے لکھا ہوا ہے، حاسدو حسد میں جلتے رہو، میری سواری تو بھاگتی رہے۔ ہم تمنا کر، آج تک آپ نے لینڈ کروزر کے پیچھے دیکھا ہے؟ آپ نے بی ایم ڈبلیو کے پیچھے دیکھا ہے کسی نے جوتا باندھا ہو، کسی نے کالا دھاگا باندھا ہو، کالا جھنڈا لگایا ہو، کیسے نظر نہ لگے؟ اے نادان مسلمان، تو کھوتے ریڑی پر بیٹھا اس لیے تیرے پاس علم نہیں ہے۔ علم ہوتا تو اس سواری پہ ہوتا ہی نہ، تو یہ کام ہی نہ کرتا کبھی جوتے باندھے۔ 3 ماہ کا بچہ، 3 ماہ کا، ابھی وہ بول بھی نہیں پاتا، کالے رنگ کے ٹیکے لگا دیتے۔ کیوں بھائی؟ نظر نہ لگے۔ ہمیں قرآن کی ایک آیت سے آپ دکھا دے کہ اس آیت میں یہ لفظ ہے، جب نظر لگ جائے تو یہ اس کا اوتار ہے۔ آپ نے جوتا باندھا ہے، پوری سیاست کو اٹھا کے دکھا دے، کسی تابعی کا قول دکھا دے، کسی تبع تابعین کا قول دکھا دے، لاکھوں کروڑوں ولی علماء گزرے ہیں، ایک ہمیں دکھا دے جس نے کہا نظر لگے گی جوتا باندھ دے، کالا کپڑا باندھ دے۔ یہ ہم نے خود بنایا، اپنی طرف سے ساختہ بنایا۔ پتھر پہنو، کون سا پہننا ہے؟ ایسے نہیں پہننا، پہلے اس کا کفارہ دینا ہوگا، صدقہ دینا ہوگا، پھر آپ کو ذائچہ نکالنا ہوگا، پھر نام تلاش کرنا ہوگا۔ پھر نام کیا آتا ہے؟ فرمایا فیروزہ پہن۔ ہاں، فیروزے کی ڈیمانڈ زیادہ ہے نا۔ حضرت عمر کو جس نے شہید کیا تھا اس کا نام تھا ابو لولو فیروز مجوسی۔ انہوں نے کہا تھا فیروز تو نے نبی کے صحابی کو شہید کر کے ہمیں بڑا خوش کیا ہے، ہم ساری زندگی تیرے نام پہ پتھر پہنتے ہیں۔ جس نے جہاں لگایا ہم وہاں دوڑ پڑے۔ نہ کیا فائدہ یار جمعہ پڑھنے کا، کیا مقصد ہے؟ آپ جمعے میں آتے ہیں، آپ کے پاس ہر چیز کو ٹائم دینے کے لیے ہے، موبائل کو گھنٹہ ٹائم آپ دیتے ہیں، 5 گھنٹے موبائل کو ٹائم دے رہے ہیں۔ محلے میں کوئی چوڑا بھی آ جائے اس کو ٹائم، کبھی اپنی مسجد کے عالم کو ٹائم دیا اور کبھی سوچا یار 2 منٹ میں اس کے پاس بیٹھ جاؤں، آج 2 منٹ کھڑا ہو جاؤ یار کوئی سوال ہی میں پوچھ لوں۔ نہیں، جس نے جو بتایا ہم وہاں چلے گئے۔ اب سنیے گا، آپ کی مرضی ہے چاہے ٹوٹکے پر عمل کرو، وہ بھی میں نے بیان کر دیے، مرضی ہے قرآن حدیث کی مانو۔ ہم وہ سنی ہے، نبی کو بھی مانتے ہیں تو نبی کی بھی مانتے ہیں، سمجھ آئی؟ نبی کو بھی مانو تو نبی کی بھی مانو، سمجھ آئی؟ سب سے پہلے جس کی نظر لگتی ہے اس کے لیے وظیفہ ہے، جب بھی وہ کسی کو دیکھے فوراً کہے بارک اللہ، بارک اللہ فیکا، بارک اللہ فیہ، ماشاء اللہ، اس طرح کے لفظ کہے گا، کبھی بھی نظر نہیں لگے۔ ماشاء اللہ ہمارے ہاں موجود ہے، بارک اللہ یہ نہیں کہتے۔ نمبر 2، اگر خدا نخواستہ نظر جناتی ہے یا نظر انسانی ہے، آپ کے ہاں ٹوٹکے ہیں، قرآن حدیث سے پوچھ لیتے کیا ہیں؟ فرمایا تعوذوا من عین الجان و عین الانسان۔ اللہ کے رسول پہلے نظر جناتی، نظر انسانی سے پناہ مانگتے تھے۔ فلما نزلت معوذتین، جب قرآن کی آخری 2 سورتیں نازل ہوئیں، آپ نے ساری دعائیں، سارے وظائف کو آپ نے ترک کر دیا، اور جب بھی نظر رکھتی قرآن کی آخری 2 سورتیں پڑھ کے مریض پہ دم کرتے اللہ شفا عطا فرماتا۔ یہ قرآن میں جب چیز موجود ہے، پھر کہتے فلاں بابا جی سے تعویذ لے آؤ، فلاں سے تعویذ لے آؤ، دم کراؤ۔ تعویذ بھی جائز ہے، دم بھی جائز ہے، لیکن علماء فرماتے دم کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ جی ایسے نہیں ہے اردو میں دم ہو رہے ہیں، یہ پڑھتا کیوں نہیں ہے کچھ منہ سے، چپ چپ کر کے دم کرتا ہے، آتا کچھ نہیں ہے۔ فرمایا پہلی شرط یہ ہے دم عربی میں ہو، دم میں کوئی شرکیہ کلمات نہ ہو۔ نمبر 3، جتنے دم درود والے ہیں وہ یہ عقیدہ رکھیں دم میں کروں گا شفا اللہ دے گا، اے نہ کہ میرے دم میں شفا ہے۔ فرمایا دم میں کرتا ہوں شفا
وہ شافی، وہ کافی، وہی شفا دینے والا ہے، وہی میرے لیے کافی ہے۔ نمبر دوسرا حل، آپ نے فرمایا اگر یہ بھی تم نہ کر سکو، اعوذ بکلمات اللہ تامہ من کل شیطان الہامہ ومن کل انسان، یہ کلمات پڑھو تب بھی نظر اتار سکتی ہے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے، اس سے آسان سا حل یہ ہے 7 بیری کے پتے، یہ بزرگوں نے، باقی جو تھے وہ قرآن حدیث میں ہیں۔ 7 بیری کے پتے لیں، ان بیری کو نیم پانی کے اندر ڈالیں، اگر پہلے پتوں پر فاتحہ پڑھ لی جائے تو بہتر ہے، مریض کو غسل دیا جائے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں صحت عطا۔ سمجھ آ گئی؟ اب پتہ چل گیا نظر بد کس کو کہتے ہیں، کیوں لگتی ہے، اس کی کتنی قسمیں ہیں، اور اس کے توڑ کا کیا طریقہ ہے۔ آخری چھوٹا سا میرا ایک پیغام ہے، جو کچھ بھی آپ سنتے ہو یہ آپ تک محدود نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جی میں نے سن لیا، نہیں، آگے نبی کی حدیث اور قرآن گھروں تک پہنچانا، ماؤں بیٹیوں تک پہنچانا، یہ آپ کا کام ہے۔ وآخر دعوانا